وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر بات پکی ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی فرمایا عذاب کا جو ایک جو پروسیجر ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی بستی گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق بن جاتی ہے تو اللہ تعالی اس وقت بھی وہاں پر اپنے احکامات کو بھیجتا ہے۔ جو وہاں کے جو مالدار لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، جو امراء ہیں، جو حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک اپنے احکام بیچتا ہے رسولوں کے ذریعے یا رسولوں کے نمائندوں کے ذریعے۔ وہ اللہ کے احکام ان کو جب پہنچتے ہیں وہ احکام سننے کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں، یعنی پہلے تو ویسے گناہوں میں لگے ہوئے تھے، اب وہ نافرمانی اللہ کے احکام آنے کے بعد کرتے ہیں۔ جب ہر اعتبار سے اپنے اوپر عذاب الہی کی بات کو پختہ کر لیتے ہیں کہ اب ان پر بہر صورت اللہ کا عذاب آنا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ کتنی بستیاں، کتنے قومیں ایسے تباہ و برباد ہوں گی ان کا معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔